اسلام کے ابتدائی دنوں خلافت راشدہ کے زمانے کی بات ہے کہ ایرانی بادشاہ یزدگرد مسلمانوں سے شکست کھا کر اپنے ساتھیوں سمیت ترکمانستان میں چلا آیا۔ یہ ترکوں کا آبائی علاقہ تھا اور یہاں رہتے ہوئے اور مقامی لوگوں سے شادی کرتے ہوئے چند نسلوں بعد یزدگرد کی اولاد مکمل طور پر ترک ہی ہو گئی۔ 1000 سال پہلے اسی خاندان کا ایک ترک نوجوان غلام بنا لیا گیا۔ اس غلام کو سینٹرل ایشیا کی طاقتور ترین سلطنت سامانی سلطنت کے ایک گورنر الپتگین نے خرید لیا۔ اس غلام کا نام تھا سبکتگین۔ جی ہاں، وہی سبکتگین جس کے بیٹے کو ہم اور آپ سلطان محمود غزنوی کے نام سے جانتے ہیں۔ آج ہم اسی غلام سبکتگین اور اس کے بیٹے سلطان محمود غزنوی کا شجرہ نسب دیکھیں گے۔ غلام سبکتگین اپنی بہادری اور قابلیت کے باعث بہت تیزی سے اپنے آقا الپتگین کے قریب ہوتا چلا گیا۔ الپتگین سامانی سلطنت کا گورنر تھا۔ سامانی سلطنت 899 میں قائم ہوئی تھی۔ اپنے عروج کے دور میں افغانستان، ایران، ترکمانستان، تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان، قازقستان اور پاکستان کے کئی حصے اس سلطنت کا حصہ تھے۔ لیکن جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں تب سامانی سلطنت بکھر رہی تھی۔ الپتگین کے بھی سامانی حکمران ابو منصور سے کچھ تعلقات خراب ہو گئے تھے۔ اسی وجہ سے الپتگین نے بغاوت کر کے افغانستان میں غزنی کے علاقے پر اپنی حکومت قائم کر لی اور اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ الپتگین کی اس کامیابی کا فائدہ پہنچا اس کے غلام سبکتگین کو۔ ہوا یوں کہ الپتگین نے سبکتگین کو ترقی دے کر جنرل بنا دیا اور اسے سلطنت کے باہر دوسرے علاقے فتح کرنے کا کام سونپ دیا۔ سبکتگین نے کئی مرتبہ ملتان اور لغمان کے صوبوں پر حملے کیے۔ یہ علاقے راجہ جے پال کے سلطنت کا حصہ تھے۔ سبکتگین نے ان علاقوں سے ہزاروں باشندوں کو غلام بنا کر غزنی بھی بھیجا تھا۔ جب الپتگین کا انتقال ہوا تو اس کے 2 ہی برس بعد اس کا بیٹا اور جانشین اسحاق بھی انتقال کر گیا۔ اب غزنوی سلطنت میں افراتفری تھی کہ اسے چلانے کے لیے ایک قابل حکمران کی ضرورت تھی۔ چنانچہ فوج اور درباریوں نے مشاورت سے الپتگین کے داماد سبکتگین کو غزنی کے تخت پر بٹھا دیا۔ جب سبکتگین تخت پر بیٹھا تو اس کا بڑا بیٹا محمود صرف 6 برس کا تھا۔ اسی بچے کو تاریخ محمود غزنوی کے نام سے جانتی ہے۔ سبکتگین نے چھوٹی سی غزنی سلطنت کو سامانی سلطنت کے ماتحت کر دیا تھا اور خود غزنی میں سامانیوں کا گورنر بن گیا تھا۔ اس کی ساری توجہ اپنے بیٹے محمود غزنوی کو جنگی اور سیاسی دونوں قسم کی تربیت دینے پر لگی تھی۔ شاید وہ اپنے بیٹے کو مستقبل کا سلطان بنانے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے باپ کے 20 سالہ دور حکومت میں محمود غزنوی خوب منج گیا تھا۔ وہ مناسب قد کا ایک طاقتور نوجوان نظر آتا تھا اور وہ اپنے باپ کے شانہ بشانہ ہر محاذ جنگ پر جانے لگا تھا۔ اور اس کی زندگی کا پہلا بڑا امتحان ہندوستان کے راجہ جے پال سے جنگ میں ہوا۔ سبکتگین نے راجہ جے پال کے سلطنت پر حملہ کر دیا۔ جے پال بھی مقابلے کے لیے نکلا اور لغمان کے علاقوں میں دونوں لشکروں میں زبردست جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں محمود غزنوی بہت بہادری سے لڑا اور جے پال کا لشکر بھی ڈٹ کر مقابلہ کرتا رہا۔ لیکن راجہ جے پال کے لشکر کے ساتھ ایک مسئلہ تھا، وہ یہ کہ اس کے زیادہ تر سپاہی پنجاب سے تعلق رکھتے تھے اور سخت سردی کے عادی نہیں تھے۔ راجہ جے پال کے لشکر کو شکست ہوئی اور سبکتگین نے اس فتح کے بعد بھاری تاوان وصول کیا اور لغمان سے پشاور تک کا سارا علاقہ اپنی سلطنت غزنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ 997 میں شہر بلخ میں سبکتگین کا انتقال ہو گیا۔ مرتے وقت اس نے اپنی سلطنت اپنے بیٹے اسماعیل کے نام کر دی۔ اسماعیل نے تخت پر بیٹھتے ہی اپنے درباریوں میں مال و دولت لٹانا شروع کر دی۔ ادھر محمود غزنوی سبکتگین کی موت کے وقت اس کے پاس نہیں تھا، بلکہ وہ نیشا پور میں سامانی سلطنت کے خلاف ایک بغاوت کو کچل رہا تھا۔ اس نے اپنے بھائی سے حکومت چھیننے کی کوشش بھی نہیں کی، لیکن جب اسے یہ معلوم ہوا کہ اس کا بھائی سلطنت کی دولت دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا ہے تو وہ خاموش نہ رہ سکا۔ محمود نے اسماعیل کو ایک پیغام بھیجا
اور پیشکش کی کہ اگر اسماعیل باقی سلطنت چھوڑ دے تو محمود اسے بلخ اور خراسان کا حکمران تسلیم کر لے گا، لیکن اسماعیل نے محمود غزنوی کی اس پیشکش کو مسترد کر دیا۔ اب محمود غزنوی نے اپنے ایک اور چچا اور چھوٹے بھائی کی حمایت سے بغاوت کر دی۔ محمود غزنوی اپنی فوج اور اتحادیوں کے ساتھ غزنی کے قلعے کی طرف بڑھا تاکہ خزانے اور قلعے پر قابض ہو سکے۔ اتفاق دیکھیے کہ اسماعیل بھی اس وقت غزنی میں نہیں تھا، وہ بھی غزنی کی طرف دوڑا تاکہ محمود سے پہلے وہاں پہنچ سکیں۔ اور پھر تاریخ کا یہ بھی اتفاق دیکھیے کہ دونوں بھائی ایک ہی وقت میں غزنی کے قریب پہنچ گئے اور اب غزنی کے قلعے پر قبضے کے لیے دونوں میں جنگ شروع ہو گئی۔ اسماعیل کے لشکر میں ہاتھی بھی شامل تھے اور بظاہر اس کا پلڑا بھاری نظر آ رہا تھا، لیکن محمود غزنوی جیسے منجے ہوئے کمانڈر کے سامنے اتنا بڑا اس کا لشکر زیادہ دیر تک نہ ٹک سکا۔ لڑائی میں اسماعیل کی فوج کو شکست ہوئی، لیکن غزنی کا قلعہ چونکہ ان کے قریب تھا اس لیے اسماعیل اپنے ساتھیوں سمیت قلعے میں داخل ہو گیا اور وہاں پوزیشن سنبھال لی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ اسماعیل غزنی کے قلعے اور شاہی خزانے پر قابض تھا، مگر محمود غزنوی قلعے کے باہر محاصرہ کیے ہوئے موجود تھا۔ لیکن اسماعیل کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ وہ قلعے کے اندر رہتے ہوئے یہ خزانہ استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ اس خزانے کو استعمال کرتے ہوئے باہر سے بڑی فوج بھی تیار نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ عرصے بعد اس نے مایوسی میں ہتھیار ڈال دیے، قلعے اور خزانے کی چابیاں اپنے بھائی محمود غزنوی کو پیش کر دی۔ اب محمود غزنوی نے اسماعیل سے پوچھا، بتاؤ اگر جنگ میں تم جیت جاتے تو مجھ سے کیا سلوک کرتے؟ اسماعیل نے کہا کہ میں تم ایک ایسے قلعے میں قید کر دیتا جہاں عیش و آرام کے تمام سامان موجود ہوتے۔ محمود غزنوی نے بھی ایسا ہی کیا۔ اسماعیل کو مزار شریف کے قریب غزغان کے ایک قلعے میں قید کر دیا گیا، جہاں اسے ہر سہولت میسر تھی، لیکن وہ قید تھا اور یہیں اس کی موت واقع ہوئی۔ محمود غزنوی 30 برس کی عمر میں تخت پر بیٹھا تھا، لیکن اس کی حیثیت بھی اپنے باپ کی طرح سامانی سلطنت کے گورنر ہی کی تھی۔ محمود غزنوی نے سامانی سلطنت سے اپنی وفاداری ظاہر کرنے کے لیے سامانی دارالحکومت بخارا میں اپنا ایک سفیر بھی بھیجا، لیکن وہ زیادہ دیر تک اس کمزور سلطنت کے ماتحت نہ رہ سکا۔ چنانچہ 999 میں اس نے سامانیوں سے آزادی کا اعلان کر دیا۔ ہو سکتا تھا کہ سامانی اس کی بغاوت کو کچلنے کے لیے ایک لشکر بھی بھیجتے، لیکن سلطان محمود غزنوی کو فائدہ یہ ہوا کہ سینٹرل ایشیا کے ایک طاقتور حکمران علی خان بخارا پر حملہ کر دیا۔ اس نے سامانی سلطنت کو صفحہ ہستی سے ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ محمود غزنوی نے علی خان کی بیٹی سے شادی کر کے اسے اپنا اتحادی بنا لیا۔ اب وہ اپنی سلطنت غزنی سلطنت کا پہلا باضابطہ سلطان تھا اور ہمسائے میں ایک طاقتور سلطنت کے ساتھ وہ اتحاد قائم کر چکا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر 17 حملے بھی کیے۔ 1019 میں سلطان نے ہندوستان میں اپنے فتوحات کی تفصیلات بغداد کے خلیفہ القادر باللہ کو بھی بھیجی۔ خلیفہ نے شہر کے مسلمانوں کو جمع کر کے ان کے سامنے یہ کارنامے سنائے اور شہر میں خوشی منائی گئی۔ عباسی خلیفہ نے محمود غزنوی کو امین الملت یعنی ملت اسلامیہ کا امانت دار اور یمین الدولہ یعنی ریاست کا سیدھا ہاتھ کے خطابات سے بھی نوازا، جبکہ انعام میں شاہی لباس بھی بھیجا گیا۔ اس کے 2 سال بعد محمود غزنوی نے لاہور پر حملہ کیا اور اسے فتح کر کے اس کا نام تک بدل دیا۔ اس نے لاہور کو محمود پور کا نام دیا، لیکن ظاہر ہے یہ نام زیادہ دیر تک چلا نہیں، لاہور لاہور ہی رہا۔ سلطان محمود غزنوی کے غلام ایاز کا لاہور میں وہی دور تھا جب حضرت داتا کے نام سے لازوال عزت پانے والے صوفی بزرگ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری افغانستان سے لاہور تشریف لائے تھے۔ لیکن ان سب سے اہم اور یادگار واقعہ جس کے لیے سلطان محمود غزنوی کو تاریخ نے یاد رکھا ہے، اور وہ واقعہ سومناتھ مندر پر حملے کا واقعہ ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے ایک عظیم الشان سلطنت قائم کی تھی اور اس کی سلطنت ایران سے لے کر کچھ چینی علاقوں تک اور جنوب میں بحیرہ عرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ صرف سلطنت ہی نہیں پھیلی تھی بلکہ اس کے پاس خزانوں کے بھی انبار لگ چکے تھے۔ اسے 63 برس کی عمر میں پتھری کا جان لیوا مرض لاحق ہو چکا تھا۔ 29 اپریل 1030 کو 63 برس کی عمر میں محمود غزنوی کا انتقال ہو گیا اور اسے افغان شہر غزنی میں دفن کیا گیا۔
محمود غزنوی نے اپنے وارث مسعود کے ساتھ اپنے تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے اپنی رائے تبدیل کی اور محمد کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ محمد اور مسعود محمود غزنوی کے دونوں جڑواں بیٹے تھے جو تقریباً 1008 میں پیدا ہوئے تھے۔ محمود غزنوی کی جلد موت کے بعد محمد نے تخت سنبھالا۔ محمد کی تخت نشینی کے وقت ریاست کی زیادہ تر طاقت سابق وزیر اور فوجی افسر اعلیٰ علی ابن ارسلان کے ہاتھ میں تھی۔ محمد نے جلد ہی اپنے چچا یوسف ابن سبکتگین کو فوج کا کمانڈر ان چیف مقرر کیا۔ اگرچہ محمد کے پاس حقیقی طاقت نہیں تھی لیکن اس کی سلطنت میں خوشحالی تھی۔ محمد کی غلام فوج نے ابو النجم ایاز کے تحت بغاوت کر دی جو کھلے طور پر محمد کے جڑواں بھائی مسعود کے ساتھ مل گیا۔ ایاز کے ساتھ دیگر فوجی افسر اعلیٰ بھی جیسے علی دیاب بھی شامل ہو گئے۔ محمد نے اپنی فوج کے جنرل کو اس بغاوت کو کچلنے کے لیے بھیجا لیکن بغاوت کرنے والوں نے بالآخر فتح حاصل کی اور اس جنرل کو قتل کر دیا۔ بغاوت کرنے کے بعد یہ فوج پھر مسعود کے پاس گئے جو اس وقت نیشا پور میں تھا۔ آخرکار یوسف ابن سبکتگین اور علی ابن ارسلان سمیت غزنوی فوج کے باقی افسران بھی مسعود کے ساتھ مل گئے۔ مسعود نے پھر غزنی کی طرف مارچ کیا جہاں اس نے محمد کو شکست دی اور اسے قید کر دیا اور خود کو غزنی سلطنت کا نیا سلطان مقرر کیا۔ محمد نے صرف چند ماہ تک حکومت کی۔ اب سلطنت کا نیا سلطان اس کا جڑواں بھائی مسعود اول تھا۔ مسعود نے غزنوی سلطنت کے سلطان کے طور پر 10 سال تک حکومت کی۔ مسعود اپنے بھائی محمد سے زیادہ تجربہ کار تھا اور اس نے اپنے والد یعنی سلطان محمود غزنوی کے ساتھ کئی جنگیں بھی لڑی تھیں۔ 1040 میں سلجوکیوں نے خراسان کے شہروں کو فتح کرنا شروع کر دیا تھا اور جب انہوں نے نیشا پور پر قبضہ کیا تو میکائل کے بیٹے تغرل نے اپنے آپ کو خراسان کا حاکم قرار دیا۔ مسعود خراسان واپس آنے کے بعد چگنیان کو دوبارہ فتح کرنے کی کوشش کی لیکن برتگین کے ہاتھوں شکست کھا گیا۔ تاہم اس نے سلجوکیوں کو ہرات اور نیشا پور سے نکال دیا۔ اس نے جلد ہی خراسان سے سلجوق کے خطرے کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے مرو کی طرف کوچ کیا۔ مرو کے قریب ہی سلجوقوں اور غزنویوں کے درمیان ایک زبردست جنگ ہوئی جسے دندناکان کی جنگ کہا جاتا ہے، جہاں تغرل اور اس کے بھائی چاغری بیگ نے مسعود کی فوج کو ایک چھوٹی سی فوج سے شکست دی۔ اس طرح مسعود نے تمام مغربی خراسان پر مکمل طور پر کنٹرول کھو دیا۔ اگرچہ مسعود اپنے دارالحکومت غزنی کو برقرار رکھنے میں کامیاب رہا لیکن اس نے شہر چھوڑنے کا انتخاب کیا اور ہندوستان میں اپنا دارالحکومت قائم کیا۔ اس نے ان شکست کا ذمہ دار اپنی فوج کے سپہ سالاروں کو ٹھہرایا۔ مسعود کی فوج جو کہ اس کی عزت کرتی تھی اس کے خلاف بغاوت کر دی اور اس کے بھائی محمد کو دوبارہ تخت پر بٹھا دیا۔ تخت پر بیٹھتے ہی محمد نے پھر مسعود کو گیری میں قید کر دیا جہاں اسے یا تو محمد یا محمد کے بیٹے احمد کے حکم پر قتل کر دیا گیا۔ مسعود کے کئی بیٹے سلطان بنے جن کا ذکر ہم آگے چارٹ میں کریں گے۔ سلطان محمد نے مسعود کے بیٹے مودود کو ترکستان میں ایک پیغام بھیجا جس میں اس نے اس کے والد کے قتل کو انتقام کے طور پر بیان کیا جو مسعود کے سابق جنرلوں کے بیٹوں کی جانب سے کیا گیا تھا۔ مودود نے اپنے والد کے قتل کی خبر سنی تو اپنی فوج کے ساتھ غزنی کی طرف مارچ کیا۔ 1038 میں سلطان مسعود نے اپنے بیٹے مودود کو سلطنت کا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ مودود نے اپنے والد کی مہمات میں سلجوکیوں کے خلاف ان کی مدد بھی کی تھی۔ سلطان محمد مودود کی فوج کے حملے کے سامنے شکست کھا کر غزنی کھو بیٹھا۔ مودود نے موسم سرما غزنی میں گزارا، پھر مارچ 1041 کو ننگرہار کے علاقے میں محمد کی فوج سے ملاقات کی۔ مودود نے ذاتی طور پر اس جنگ میں شرکت کی اور اپنے چچا محمد کی فوج کو شکست دی، پھر محمد اور اس کے خاندان کو قتل کر دیا۔ اس نے اپنے چچا سلطان محمد کو سلطنت کے اقتدار سے ہٹایا اور اپنے والد مسعود کے قتل کا بدلہ بھی لیا۔ چنانچہ سلطان مودود کا بھائی مجدود لاہور میں اس کی حکمرانی تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا، لیکن اس کی اچانک موت نے مودود کو غزنی کے مشرقی حصے پر کنٹرول حاصل کرنے کی اجازت دی۔ مودود نے ایک سلطنت وراثت میں پائی تھی جس کا پورا مغربی حصہ سلجوق سلطنت کے ذریعے فتح ہو چکا تھا اور اس کی موجودگی کی بقا کے لیے جنگ کی جا رہی تھی۔ اس کے دور حکومت میں
ہندوستانی فتحوں کے مزید حصے اور ریاستیں بھی الگ ہو گئیں۔ مودود نے اپنے افغان علاقوں اور سندھ وادی کی سلطنت کو برقرار رکھا اور شمالی وسطی ایشیا میں آگے بڑھا، جبکہ سلجوکیوں کے ساتھ اپنے مغربی سرحد کو مستحکم کیا۔ کیکبس جو قبوس نامے کے مصنف تھے، مودود کے دربار میں 7 سے 8 سال تک مہمان رہے۔ مودود کے بعد اس کا بیٹا مسعود ثانی اگلا سلطان بنا۔ مسعود ثانی نے مختصر مدت تک حکمرانی کی۔ اس کے بعد اس کے چچا علی نے 1048 میں حکمرانی کی۔ مسعود کے بیٹے علی نے بھی مختصر مدت تک حکمرانی کی۔ علی کے مختصر دور حکومت کے بعد سلطان محمود غزنوی کے ایک اور بیٹے عبدالرشید نے حکومت سنبھالی۔ تغرل ایک ترک غلام جنرل جس نے سلطان محمود غزنوی کے دور میں اپنی خدمات کا آغاز کیا تھا، سلطان عبدالرشید کے دور میں فوج کے سربراہ کے عہدے پر فائز ہو گیا۔ تغرل نے ایک فوج کی قیادت کی اور 1051 میں ہیپیا کے مقام پر الپ ارسلان کے خلاف فتح حاصل کی۔ سلجوقی الپ ارسلان کو شکست دینے کے بعد تغرل نے سستان کا محاصرہ کیا۔ اس نے طاق کے قلعے کو 1 ماہ تک محاصر رکھا، تاہم تغرل طاق کے محاصرے کے بعد اسے فتح نہ کر سکا تو تغرل اپنی فوج کے ساتھ غزنی کی طرف روانہ ہوا۔ عبدالرشید کو وفاداری کے بارے میں خط بھیجا جس میں اس نے لشکر کی بغاوت کا خدشہ ظاہر کیا۔ عبدالرشید جو خوف میں مبتلا تھا، قلعہ میں بند ہو گیا۔ تغرل نے پہنچتے ہی محل کی فوج کی حمایت حاصل کی اور عبدالرشید کو قید کر لیا۔ اس نے عبدالرشید اور غزنوی خاندان کے 11 شہزادوں کو قتل کر دیا۔ غزنی پر قبضہ کرنے کے بعد تغرل نے ایک اور غلام جنرل کریگس کو خط بھیجا جو غزنوی افواج کا کمانڈر تھا اور اس سے حمایت مانگی، لیکن کریگس نے تغرل کی حمایت کو رد کر دیا اور غزنوی شہزادوں کے قتل کی مذمت کی۔ اسی دوران کریگس نے فوجی افسران کو خط بھیجے جن میں اس نے ایک غلام نستعین کو تغرل کے قتل کا حکم دیا۔ جب کریگس اور اس کی فوج غزنی پہنچی تو تغرل کا سر غزنی میں گھوم رہا تھا۔ فرخ زاد جو ان غزنوی شہزادوں میں سے ایک تھا جو تغرل کے قتل عام کے وقت بچ کر بھاگ گئے تھے اور بارکن کے قلعے میں قید کر دیے گئے تھے۔ تغرل کی موت کے بعد غزنوی سلطنت کا حقیقی اگلا سلطان فروخ زاد بنا۔ جب فروخ زاد نے اقتدار سنبھالا تو اس کے بھائی ابراہیم کو قلعہ نائے میں بھیج دیا گیا۔ یہ وہی قلعہ تھا جہاں بعد میں شاعر مسعود کو 10 سال کے لیے قید کر دیا گیا تھا۔ فروخ زاد نے ابو الفضل بہیقی کو قید سے آزاد کیا اور یہ وہی دور تھا جب بہیقی نے اپنی کتاب طریق بہیقی لکھی۔ فروخ زاد کی موت کے بعد اس کا بھائی ابراہیم سلطنت کا اگلا سلطان بنا۔ ابراہیم کا دور حکومت غزنوی سلطنت کے لیے سنہری دور سمجھا گیا کیونکہ اس نے عظیم سلجوق سلطنت کے ساتھ معاہدے بھی کیے اور ثقافتی تبادلوں کی بنیاد بھی رکھی۔ ابراہیم نے شہروں اور آباد کاریوں کی دوبارہ تعمیر کی اور غزنوی سلطنت میں سماجی امن اور اقتصادی خوشحالی کی بحالی کے لیے ایک سخت پالیسی نافذ کی جو اس کے بھائی فرخ زاد نے شروع کی تھی۔ ابراہیم کے ایک بیٹے مسعود نے سلجوقی سلطان ملک شاہ کی بیٹی گویر خاتون سے شادی بھی کی تھی تاکہ غزنوی سلطنت اور سلجوقی سلطنت کے درمیان امن قائم کیا جا سکے۔ ہر سال سلطان ابراہیم قرآن کو ہاتھ سے نقل کرتا اور اسے مکہ کے خلیفہ کے پاس بھیجتا۔ ابراہیم 1099 کو وفات پا گئے جس کے ساتھ ہی ان کا 40 سالہ دور حکومت کا خاتمہ ہوا۔ ابراہیم کی وفات کے بعد اس کا بیٹا مسعود اگلا سلطان بنا۔ مسعود اپنے والد کے دور حکومت میں ہندوستان میں گورنر کے طور پر خدمات انجام دے رہا تھا جب اس کا بھائی محمود کسی نامعلوم وجہ سے غیر مقبول ہو گیا اور قلعہ نائے میں قید کر لیا گیا۔ مسعود سوم 16 سال تک سلطان رہے لیکن ان کی زندگی میں کوئی بڑا واقعہ پیش نہیں آیا۔ ان کے دور حکومت میں غزنوی سلطنت اور سلجوقی سلطنت کے درمیان امن قائم تھا۔ 1112 میں مسعود سوم نے افغانستان کے شہر غزنی میں اپنے نام یعنی سلطان مسعود سوم کا محل بھی تعمیر کروایا۔ انہوں نے غزنی کے میناروں میں سے ایک مینار بھی تعمیر کروایا۔ تاہم 1115 میں ان کی وفات کے بعد سلطنت میں کمزوری کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ ان کے بیٹوں کے درمیان اقتدار کی کشمکش شروع ہو گئی۔ مسعود سوم کے بعد اس کا بیٹا شیرزاد اگلا سلطان بنا۔ شیرزاد اپنے والد کے دور حکومت میں ہندوستان میں گورنر کے طور پر خدمات انجام دے رہا تھا۔ شیرزاد نے اپنی حکمرانی کے آغاز میں ہی کمال الدولہ کا لقب اختیار کیا
وہ 1 سال تک حکمرانی کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کے بھائی ارسلان شاہ نے فروری 1116 میں اسے معزول کر دیا۔ شیرزاد قفقاز کی سرزمینوں کی طرف فرار ہوا، جہاں اسے مقامی طبرستان کے باوند خاندان کے حکمران نے پناہ دی۔ اسی حکمران کی مدد سے شہزاد نے مکہ کا سفر بھی کیا اور واپسی پر اپنے بھائی سے تخت چھیننے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ اپنے بھائی کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ 1116 میں ارسلان شاہ نے اپنے بڑے بھائی شیرزاد کو معزول کر کے غزنوی تخت پر قبضہ کیا۔ تخت پر بیٹھتے ہی ارسلان شاہ نے اپنے باقی بھائیوں کو اندھا کر دیا اور یا قید کروا دیا، سوائے بہرام شاہ کے۔ ارسلان شاہ کے اس رویے پر اس کی والدہ، جو سلجوقی شہزادی بھی تھی، گویر خاتون کو شدید غصہ آیا۔ ابتدا میں ارسلان شاہ اور اس کے بھائی بہرام شاہ کے درمیان جنگ بھی ہوئی۔ اس جنگ میں شکست کھانے کے بعد بہرام نے سلجوقی سلطان احمد سنجار سے مدد طلب کی۔ سلطان احمد سنجار نے ارسلان کو اپنے بھائیوں کو آزاد کرنے کا حکم دیا اور اس کی مخالفت پر ایک فوج کے ساتھ مارچ کیا۔ ارسلان کو اس جنگ میں شکست ہوئی اور وہ غزنی فرار ہو گیا۔ پھر وہاں غزنی کے باہر میدان میں ارسلان کو فیصلہ کن شکست ہوئی اور وہ ہندوستان فرار ہو گیا، جہاں اسے بو حلیم شیبانی خاندان نے پناہ دی۔ غزنی کو پھر 40 دنوں تک لوٹ مار کا سامنا کرنا پڑا، جو بہرام کی حکمران بننے کا باعث بنا۔ تاہم جیسے ہی سلجوقی سلطان احمد سنجار نے اپنی فوج واپس بلائی، ارسلان واپس آیا اور بہرام کو، جو اس وقت غزنی پر قابض تھا، نکال دیا، جس پر سلطان احمد سنجار کو دوبارہ واپس آنا پڑا۔ یہ جدوجہد ارسلان کا آخری معرکہ ثابت ہوئی اور وہ افغانوں کے درمیان پناہ لینے پر مجبور ہو گیا، لیکن اس کا پیچھا کیا گیا اور اسے قتل کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں اس کا بھائی بہرام تخت پر بیٹھا۔ لیکن غزنوی سلطنت ایک عظیم غزنوی سلطنت اب نہیں رہی تھی، جو سلطان محمود غزنوی کے دور میں ہوا کرتی تھی، بلکہ اب یہ سلجوقی سلطنت کے ماتحت ہو گئی تھی۔ بہرام کے دربار میں ایک سلجوقی امیل یا ٹیکس کلیکٹر موجود تھا، اور اس کے بڑے بیٹے دولت شاہ کو سلجوق دربار میں بطور یرغمال بھیجا گیا تھا۔ 1035 میں بہرام نے سلطان احمد سنجار کو خراج دینے سے انکار کیا، جس کے جواب میں سلطان احمد سنجار نے غزنی کی طرف فوج بھیجی اور بہرام سنجار کی فوج کو دیکھ کر لاہور فرار ہو گیا۔ سفارتی درخواستوں کے بعد بہرام کو اس کا تخت واپس مل گیا اور وہ غزنی واپس آ گیا۔ گوریوں پر اپنا اثر مضبوط کرنے کی کوشش میں بہرام نے قطب الدین محمد بن حسین کو اپنے دربار میں بلایا، جو اس کا داماد تھا۔ چونکہ بہرام کو یقین تھا کہ قطب اور اس کے بھائی سیف الدین سوری غزنی میں کسی حملے کی تیاری کے لیے آئے ہیں، اس نے قطب الدین کو زہر دے دیا، حالانکہ سیف الدین سوری بچ گیا۔ 1148 تک سیف الدین سوری ایک فوج کے ساتھ واپس آیا اور غزنی میں معرکہ جیتا، جبکہ بہرام کمرام کی طرف فرار ہو گیا۔ بہرام نے ایک فوج تیار کی اور غزنی واپس جانے کی کوشش کی۔ سیف الدین سوری فرار ہو گیا، لیکن غزنی کی فوج نے اسے پکڑ لیا اور ایک لڑائی میں گرفتار کر لیا اور بعد میں اسے سولی پر چڑھا دیا گیا۔ جواب میں سیف الدین سوری کے چھوٹے بھائی اور گوریوں کے سردار علاؤ الدین حسین نے بہرام کے خلاف مہم شروع کی۔ غزنی اور گوری فوجوں کا مقابلہ ہوا اور غزنی فوج کو شکست ہوئی۔ بہرام نے پھر سے اپنے باغ کی بچ جانے والی فوجیوں کو منظم کیا، لیکن ایک اور شکست کے بعد بہرام ہندوستان کے غزنوی علاقوں کی طرف فرار ہو گیا۔ غزنی کو 7 دن تک لوٹ مار کا سامنا کرنا پڑا، جس میں 60,000 افراد مارے گئے۔ غزنوی سلطانوں کے تمام مقبرے سوائے محمود، مسعود اور ابراہیم کے کھولے گئے اور باقیات جلا دی گئیں۔ بہرام 1 سال سے زائد عرصے تک شمالی ہندوستان میں رہا۔ علاؤ الدین حسین کی شکست اور گرفتار ہونے کے بعد بہرام غزنی واپس آیا اور گوری گورنر کو ہٹا دیا۔ بہرام نے اپنی آخری زندگی غزنی میں گزاری اور وہیں وفات پائی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا خسرو شاہ اس کا جانشین بنا۔ خسرو شاہ بہرام شاہ کا واحد زندہ بچانے والا بیٹا تھا۔ خانہ جنگیوں، سلجوق سلطنت کے ساتھ خراج معاہدہ اور گوری سلطنت کے ساتھ جھگڑوں کے باعث غزنوی سلطنت اپنی کمزوری کے دور میں تھی۔ خسرو شاہ 1157 میں سلطان بنا۔ تھوڑی ہی دیر بعد علاؤ الدین حسین نے ایک نئی مہم چلائی۔ دونوں فوجوں کے درمیان ایک جنگ ہوئی، جس میں خسرو شاہ کو شکست ہوئی۔ خسرو شاہ نے فوج کو دوبارہ منظم کیا اور مغربی گوری علاقوں کو واپس لینے کی کوشش کی، لیکن علاؤ الدین کی فوج سے دوبارہ شکست ہوئی۔
اسے گوریوں کے ساتھ ایک معاہدہ کرنا پڑا جس کے مطابق گوریوں کو وہ علاقے دے دیے گئے۔ خسرو شاہ کی حکومت کے بعد کے بیشتر حالات معلوم نہیں، لیکن یہ ضرور معلوم ہے کہ وہ 1160 میں وفات پا گیا اور اس کا جانشین اس کا بیٹا خسرو ملک بنا۔ 1161 میں ایک گروہ اوغز ترکوں نے غزنوی دارالحکومت غزنی پر قبضہ کیا، جس کے نتیجے میں خسرو ملک کو لاہور کی طرف فرار ہونا پڑا، جو اس کا نیا دارالحکومت بن گیا۔ وہاں سے اس نے شمالی ہندوستان میں مداخلتیں کی اور اپنی حکمرانی کو جنوبی کشمیر تک پھیلایا۔ اس نے بھارتی کھوکر قبیلے کے ساتھ اتحاد بھی قائم کیا۔ خسرو ملک غزنوی سلطنت کا آخری سلطان تھا۔ 1178 میں غوری حکمران معز الدین محمد نے غزنوی پنجاب کے جنوبی حصے پر حملہ کیا اور گجرات تک پہنچ گیا۔ 1180 میں اس نے پشاور پر قبضہ کیا اور 1181 تک لاہور کے ارد گرد گھومتا رہا، لیکن خسرو ملک نے اسے شہر سے نکالنے کے لیے اس کو پیسے دے کر پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ تاہم 1186 میں لاہور کو گوریوں نے فتح کر لیا، جبکہ خسرو ملک اور اس کا بیٹا بہرام شاہ غور میں قید کر کے بھیج دیے گئے، جس کے بعد غزنوی سلطنت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا۔ خسرو ملک اور اس کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا، جس سے غزنوی خاندان کا خاتمہ ہو گیا۔ تو ناظرین، یہ تھا سلطان محمود غزنوی کا شجرہ نسب اور غزنوی سلطانوں کا شجرہ نسب۔ ہم اپنے آنے والی ویڈیوز میں اس طرح کے بہت سے شاہی خاندان، جس میں سلجوقی خاندان، غوری خاندان، مغلی خاندان اور عثمانی خاندان کے شجرہ نسب بھی دیکھیں گے۔ تو یاد رکھیں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور شیئر کریں۔ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آغا خان کا شجرہ نسب اور شیعہ نظار اسماعیل اماموں کا شجرہ نسب دیکھنے کے لیے اسکرین پر دی گئی ویڈیو پر کلک کریں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کیسے تقسیم ہوا اور اس کی کئی شاخیں کیسے بنیں، اس کے بارے میں جاننے کے لیے اسکرین پر دی گئی ویڈیو کو کلک کریں۔ شکریہ۔